سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت جامعہ مجددیہ رغویہ کے اس سالانہ اجلاس کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2008 سے لے کر کے آج تک تقریباً 14 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت حافظ قاری سید محمد نورانی شاہ صاحب سلمہ المنان و حفظہ الرحمن طول اللہ عمرہ مع الصحۃ والعافیۃ والسلامہ کی تمام تر خدمات جلیلہ کو قبول فرمائیں، اور ان کے تمام اس ادارے کے اساتذہ، بحیخہ، ہمدرد، معاونین اور ان کے تمام رفقائے کار اللہ رب العزت سب کی خدمتوں کو قبول فرمائیں، مزید خدمتوں کا جذبہ عطا فرمائیں، اور کامیابیاں، کامرانیاں اور ترقیاں، تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیاں اللہ رب العزت قبول فرمائیں، آمین، اور اس کے لیے غیب سے اسباب و وسائل پیدا فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ ہم اور آپ آج اس اجلاس میں موجود ہیں۔ مجھ سے قبل کئی علماء اکرام، مفتیان اکرام کے آپ نے خطابات سنے، جن میں پیش رو حضرت علامہ مفتی سید فرید شاہ صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم صاحب اور دیگر علماء اکرام کے خطابات آپ نے سنے اور یہاں موجود ہیں، اور نعت و منقبت بھی آپ نے سنی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں، اللہ رب العزت قبول فرمائیں، آمین۔ ہماری اور آپ کی یہ ملاقات کافی عرصے کے بعد ہو رہی ہے، اور بالخصوص تمام تر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے بعد اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اور آپ پھر یہاں پر جمع ہیں، اور صرف یہی نہیں، انشاءاللہ قیامت میں بھی اکٹھے ہوں گے، انشاءاللہ، اور جنت میں بھی انشاءاللہ العزیز اکٹھے ہوں گے، انشاءاللہ العزیز۔ انما المؤمنون اخوہ کے تحت ہم یہاں بھی زندگی گزاریں گے، اور انشاءاللہ وہاں بھی پاس پاس اور پڑوس میں ہوں گے انشاءاللہ۔ درودوں کے قابل، سلاموں کے لائق، تیری شان صلی علی تاج والے، درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا۔ بہت ہی توجہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا وقال اللہ، اللہ نے فرمایا، بلکہ یہاں انداز دیکھیں آپ، وقال ربکم،
تمہارے رب نے فرمایا. کس کے رب نے؟ کس کے رب نے فرمایا؟ ہمارے رب نے. ہمارے رب نے. ہمارا رب کون ہے؟ ربنا اللہ. ہمارا رب اللہ. ہمارا رب اللہ. ہمارا خالق اللہ. ہمارا مالک اللہ. ہمارا رازق اللہ. ہمارا شافی اللہ. ہماری مصیبتوں کو دور فرمانے والا اللہ. خوشیاں عطا فرمانے والا اللہ. قادر مطلق اللہ. فاعل مختار اللہ. اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں, اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تمہارے رب نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ. رب نے فرمایا ہمارا رب اللہ. یہ آج کہہ رہے ہو یا اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہو؟ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہو. جب سے پیدا ہوئے ہو تب سے کہتے ہو. اور اس سے بھی اوپر چلے جاؤ, عالم ارواح سے کہتے چلے آئے. بے شک. میثاق اول میں یہی کہا, عہد اول میں یہی کہا. جو میثاق اول ہے عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا, پیمان لیا, میثاق لیا, وعدہ لیا. الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا. کیوں نہیں؟ بے شک تو ہمارا رب. ہر روح نے کہا بے شک تو ہمارا رب. تو سب وعدہ کر کے آئے کہ اللہ ہمارا رب. سب وعدہ کر کے آئے. جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہیں, سب یہی عہد و پیمان, یہی وعدہ کر کے آئے بلا. کیوں نہیں؟ بے شک تو ہمارا رب. بے شک. سب یہی وعدہ کر کے آئے, سب یہی قول و قرار دے کر کے آئے. لیکن وہ کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں؟ وہ کون ہے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ کون ہے جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا؟ وعدہ تو سب نے کیا بے شک تو ہمارا رب ہے. جب ان کو جمع کیا گیا, تمام روحوں کو جمع کیا گیا, تو سب نے وعدہ کیا بے شک تو ہمارا رب ہے. مگر جب روحیں اس دنیا میں آئیں تو بہت سارے وہ تھے جو اپنے وعدے سے مکر گئے. وہ اپنا وعدہ بھول گئے, انہوں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا. جو عہد و پیمان کیا تھا اس سے منہ موڑ لیا, اس سے روگردانی کی, اس سے بغاوت کی, اس سے پھر گئے. اور بہت سارے وہ تھے کہ جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا. مگر وہ وعدہ پورا کرنے والے بھی دو قسم ہیں. ایک وہ کہ جنہوں نے صرف ظاہر میں وعدے کو پورا کیا, اور کچھ وہ تھے جنہوں نے باطن سے بھی وعدے کو پورا کیا. تو دنیا میں آنے والی روحیں تین قسم کی ہو گئی. یعنی انسان تین جگہ بڑھ گئے. انسانوں کی تین قسمیں ہو گئی. ایک وہ جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے وعدے پر اٹل رہے, اڑے رہے, اور انہوں نے اپنی آخری سانس تک اپنا وعدہ پورا کیا. ایک وہ جنہوں نے وعدے سے منہ موڑ لیا, اور ایک وہ کہ جنہوں نے بظاہر قبول کیا, بباطن انہوں نے قبول نہیں کیا. جنہوں نے وعدے سے اکثر منہ موڑ لیا, جنہوں نے وعدہ نبھایا ہی نہیں, جو اپنے وعدے سے پھر گئے وہ کافر. اور جنہوں نے اس وعدے کو یہاں آ کر کے زمین پر پورا کیا تو ان میں دو قسم کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے زبان سے اقرار بھی کیا اور دل سے تصدیق بھی کی, وہ مومن. اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے زبان سے اقرار تو کیا لیکن دل سے کبھی تصدیق نہیں کی.
وہ منافق. تو عالم ارواح میں سب وعدہ کر کے آئے کہ اے اللہ بے شک تو ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، تو ہمارا رب. لیکن دنیا میں آنے کے بعد 3 قسمیں ہو گئی. انہی 3 قسم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا. سورہ فاتحہ کے بعد، الحمد شریف کے بعد جو دوسری سورہ سورہ بقرہ ہے. جب آپ سورہ بقرہ اٹھا کر کے پڑھیں گے، قرآن کریم کھولیں گے، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک ان تینوں قسموں کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. پہلی 5 آیات میں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات الف لام میم سے مصلحون تک، ان 5 آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد زبان سے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور دل سے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں سورہ بقرہ کی ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نہ زبان سے اقرار کیا نہ دل سے تصدیق، یعنی وہ اور باتوں میں اپنے عہد و پیمان سے ہٹ گئے، رب کی عبادت سے ہٹ گئے، اسی سے مدد چاہنے سے ہٹ گئے، تنہا اسی کو خالق، اسی کو مالک، اسی کو متصرف ماننے سے ہٹ گئے. وہ کافر، ان 2 آیتوں میں ان کا ذکر کیا گیا. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک لگاتار 13 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے اس دنیا میں زبان سے اقرار تو کیا مگر دل سے کبھی تصدیق نہیں تھی، یعنی منافقین. تو 3 قسمیں ہو گئی: مومن، کافر، منافق. انسانوں کی 3 قسمیں ہو گئی: مومن، کافر، منافق. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات میں تینوں قسموں کا ذکر فرما دیا. اس کے بعد پورے قرآن میں والناس تک، قرآن کی آخری آیت تک انہی 3 قسم کے لوگوں کے متعلق آپ کو آیات اور احکام ملیں گے اور واقعات اور قصص اور حکایات. پورے قرآن میں انہی 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں یا تو مومنین کا ذکر ہو رہا ہوگا قرآن کریم میں، یا کفار و مشرکین کا ذکر ہو رہا ہوگا قرآن میں، یا پھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہوگا. بلکہ پارہ نمبر 28 میں تو ایک مستقل سورت سورہ منافقون ہی ہے، اور ایک سورت پارہ نمبر 30 میں سورہ کافرون ہے. ایک مستقل سورت ہی ہوگی. ایک سورت قرآن کریم میں سورہ مومنون ہے. انہی 3 قسموں میں آپ کو 3 ناموں سے 3 صورتیں قرآن میں مل جائیں گی. سورہ کافرون بھی ملے گی، سورہ منافقون بھی ملے گی، اور سورہ مومنون بھی ملے گی. 3 ناموں سے 3 صورتیں قرآن میں مل جائیں گی آپ کو. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. انہی 3 قسم کے لوگوں کے احکام پورے قرآن میں بیان کیے گئے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سی قسم میں ہیں؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس قسم میں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں سب سے پہلے ذکر فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ ہم اس پہلی قسم میں ہیں الحمدللہ کہ جس کا ذکر اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں فرمایا، بلکہ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے فرمایا. اللہ رب العزت نے جس قسم کا ذکر فرمایا اور وہ ہے مومن، اور وہ ہے مومن. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مومن ہیں. اللہ نے کفر و نفاق سے ہمیں پاک و صاف رکھا، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ قیامت تک ہماری نسل در نسل انشاءاللہ مومن رہے گی، اور ہم بحالت ایمان انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور بحالت ایمان ہی رخصت ہوں گے دنیا سے. یہ 3 قسمیں: مومن، کافر، منافق. اس کو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں
بلکہ خود قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں ان 3 قسموں کو ہم 2 جگہ تقسیم کر سکتے ہیں. ان 3 قسموں کو 2 جگہ تقسیم کر. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت غور سے سننا. آپ سنی ہو یہ بہت دن سے کہتے چلے آ رہے ہو آپ, مگر سنیت کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. بے شک بے شک حق. سنیت کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. اللہ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. بلانے والا کون؟ بلانے والا کون؟ اللہ. کس طرف بلاتا ہے؟ دار السلام کی طرف, سلامتی کے گھر کی طرف, جنت کی طرف, ہمیشگی کے گھر کی طرف, جہاں ہمیشہ رہیں گے مومن مسلمان, کبھی اس سے باہر نہیں نکلیں گے, ہمیشہ رہیں گے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. بلانے والا اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے, یہ بھی واضح. مگر آیت کریمہ میں یہ نہیں بتایا گیا کسے بلاتا ہے. یہاں پر مفعول کو محذوف کر دیا گیا. علماء موجود ہیں افادہ تعمیم کے لیے. یہ بلاغت کا قاعدہ ہے, یہ علماء کی گفتگو ہے. مگر میں اتنا کہوں گا کہ یہاں پر کس کو بلاتا ہے آپ کی زبان میں, کس کو بلاتا ہے اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہاں مفعول محذوف ہے افادہ تعمیم کے لیے, یعنی اللہ سب کو بلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تینوں قسم کے لوگوں کو بلاتا ہے. جی, مومنین کو بھی, کفار کو بھی, منافقین کو بھی, سب کو بلاتا ہے. سب تمام انسانوں کو اللہ دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف. اور آگے فرماتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دعوت عام ہے, دعوت سب کی ہے, مگر دعوت قبول ہر کوئی نہیں کرتا. دعوت قبول وہی کرتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. دعوت قبول وہی کرے گا جسے اللہ چاہے گا. بے شک. اللہ جس کے لیے چاہے گا وہی دعوت قبول کرے گا. جی, وہ دعوت کا ہی کی ہے صراط مستقیم. کس کی طرف دعوت ہے؟ دار السلام کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے. جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے. ابو اللیث سمرقندی کی تفسیر بحر العلوم اس کا نام ہے, تفسیر سمرقندی سے مشہور ہے. 4 صدی ہجری کے عالم ہیں, مفسر ہیں. وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں الدعوت هنا عامہ والہدایت خاصہ. یہاں دعوت عام ہے, ہدایت خاص. سبحان اللہ. دعوت سب کو ہے, ہدایت مخصوص لوگ. بے شک. سبحان اللہ. اللہ سب کو دعوت دیتا ہے, قبول وہ کرتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. جی, بے شک. یہاں دعوت عام ہے. علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ یہاں سے وہ 3 قسم کے لوگ, مومنین, کفار, منافقین, یہ 3 قسم کے لوگ 2 قسموں میں بڑھ جاتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام, اس سے اشارہ ہے امت دعوت کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اس سے اشارہ ہے امت اجابت کی طرف. تو اس امت کی 2 قسمیں ہوئی, امت دعوت, امت اجابت. امت دعوت وہ لوگ ہیں جن تک حضور کی دعوت پہنچ گئی, جن تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا, وہ سب امت دعوت. اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ امت اجابت. اب سنو حدیث پاک. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو امت کی 2 قسمیں بیان کی گئی, امت دعوت, امت اجابت,
تو اس امت سے کیا مراد ہے کہ میری امت کے ستفتریق امتی الى ثلاث میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک فرقہ جنتی اور باقی سب میری امت جو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس امت سے کون سی امت مراد ہے؟ امت دعوت یا امت اجابت؟ تو علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے، امت اجابت ہے، یعنی وہ لوگ جو میری دعوت کو قبول کریں گے ان کے 73 فرقے ہوں گے، ان کے 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ارشاد فرمائیں کہ وہ ایک جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، تو یہ تو ارشاد فرمائے کہ وہ ایک کون سا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم امت مصطفیٰ امت اجابت ہے، اور امت اجابت میں اس فرقے میں ہے جو فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک جو ناجی فرقہ ہے، جو جنتی فرقہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جنتی ہوں، جی، ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو ہم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کا نام ہے اہل السنت والجماعہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ اور اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو حضور کے اور صحابہ کے طریقے پر۔ لیکن آج کی تاریخ میں تو ہر فرقہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، جس کے پاس بھی جاؤ گے، جس سے بھی ملاقات کرو گے، جس سے بھی ملو گے، وہ یہی کہے گا میں حق پر ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، میں حق پر ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ ہر ایک فرقہ اپنے فرقے کی دعوت دے رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ وہ خود ایک فرقہ ہونے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس سے پوچھو کہ بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ فرقوں میں مت بٹو، تو تم تو یہ بتا دو کہ تم کون سے فرقے سے ہو؟ جی، تم تو بتا دو کہ تم کون سے فرقے سے ہو؟ جی، تو یہ بات میں بہت چیلنج کے ساتھ اور بہت گارنٹی اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، غیر مقلد ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، مودودی ہوں، تبلیغی ہوں، کوئی بھی ہو، ہندوستان کے فرقوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو اور اسی نام سے سلفی سے یا وہابی سے یا جو ہے وہ اہل حدیث سے، چاہے یہ فرقہ باہر ہو کہیں کسی ملک میں بہت گارنٹی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اور اس کو آپ مجھ سے ثبوت لے سکتے ہیں اس کا، اور میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا فرقہ بالاتفاق ہوگا، جی، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، جی، جی، اس نام میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہیں، اس نام میں اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہم عام طور سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ سلفی ہے، یہ مودودی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن جو عقیدے کی کتابیں ہیں، چاہے وہ وہابیوں کی ہوں، چاہے وہ دیوبندیوں کی ہوں، چاہے وہ غیر مقلدین کی ہوں، چاہے وہ اہل حدیثوں کی ہوں، چاہے وہ سلفیوں کی ہوں، چاہے وہ مودودیوں کی ہوں، چاہے وہ تبلیغیوں کی ہوں، کسی بھی فرقے کی کتاب جو عقیدے پر لکھی گئی ہے، اس عقیدے کی کتاب کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف اور صرف ایک ہی نام سے جنوایا اور پہچنوایا ہے، اور وہ نام ہے اہل سنت والجماعت۔ عقیدے کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، میں فقہ کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں تفسیر یا اور دیگر کتابوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو عقیدے کی کتابیں ہیں، ان عقیدے کی کتابوں کے اندر وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، غیر مقلدین
متکلمین نے، اہل حدیث نے، سلفیوں نے، ندویوں نے، مودودیوں نے، تبلیغیوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف اہل سنت والجماعت لکھا ہے، صرف اور صرف اہل سنت والجماعت لکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدے کی کتابوں میں اور عقیدہ بیان کرتے وقت سبھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں جی، تو آپ کیسے ثابت کرو گے کہ آپ ہی صحیح العقیدہ سنی، آپ ہی اہل سنت والجماعت ہو؟ بھئی وہ بھی تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے تو آپ جو جشن ختم بخاری وغیرہ ہوتا ہے اس کے پوسٹروں میں آپ لکھے ہوئے دیکھ سکتے ہو اہل سنت والجماعت، بلکہ آپ کے پنجاب میں تو دبا کے لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور ادھر کشمیر تک چلے جائیے، آگے تک چلے جائیے، سب اہل سنت والجماعت لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ کو کیا امتیاز حاصل ہے؟ آپ کی کیا شناخت ہے؟ آپ کی کیا پہچان ہے؟ تو سنو بہت غور کے ساتھ۔ نمبر ایک، یہ بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرقوں میں مت بٹو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، لوگوں کی طرح نہ ہو جو فرقوں میں بٹ گئے، جن میں افتراق ہوا، انتشار ہوا، یہ بات بالکل آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امت میں فرقے نہیں ہوں گے، بلکہ علماء نے صاف اور واضح کر دیا کہ جب امت میں فرقہ بندی ہو تو تم فرقوں میں مت بٹنا، تم اہل سنت والجماعت ہی میں باقی رہنا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہیں کسی فرقے میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا فرقہ فرقہ ناجیہ ایک ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت جی۔ اور یہ بات کہ نجات پانے والا فرقہ، جنتی فرقہ صرف اہل سنت والجماعت ہے، یہ قرآن کی روشنی میں بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 ہے اس کا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ الى آخر الآیہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن تابناک ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے پڑے ہوں گے، تاریک ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ بات واضح اور کلیئر کرنا ہے کہ کس کے چہرے روشن ہوں گے اور کس کے چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے، کالے ہوں گے۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت و رضوان مصری اپنی کتاب تفسیر کی الدر المنثور کے اندر احادیث کریمہ کو روایت کرتے ہیں، جن میں سے ایک حدیث مرفوع ہے جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور ایک حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ تو ایک حدیث مرفوع ہے، ایک حدیث موقوف۔ حدیث مرفوع وہ ہے کہ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے کہ حضور نے فرمایا، حدیث مرفوع، اور صحابی نے کہا ایسا، حدیث موقوف۔ اگر آپ یہ کہیں کہ صحابی نے ایسا فرمایا تو وہ حدیث کہلائے گی حدیث موقوف، اور رسول اللہ نے فرمایا حدیث مرفوع۔ تو حدیث مرفوع بھی ہے، حدیث موقوف بھی ہے۔ میں بالکل امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو حدیث مرفوع ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا، اس سند پر علماء نے کلام کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند پر کلام ہے۔ لیکن جو حدیث موقوف ہے، جو قول صحابی ہے، جو سید المفسرین کا قول ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، جو حدیث موقوف ہے، اس کی سند کو بالکل واضح فرمایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اب تفسیر سنو حدیث مرفوع اور حدیث موقوف کی۔ چونکہ یہ ایک ایسے امر سے متعلق یہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں صرف رسول اللہ ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہ بات اپنے بات سے نہیں کہی ہوگی، ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ بے شک فرماتے ہیں حدیث رسول بھی سنو، حدیث موقوف بھی سنو۔ یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ،
क़यामत के दिन अहले सुन्नत वल जमात के चेहरे रोशन होंगे, सुभान अल्लाह, चमकते होंगे, दमकते होंगे, तामनाक होंगे, उनकी रोशनी दूर से दिखाई देगी, नूर ही नूर होगा उनके पास, उनके चेहरे रोशन होंगे। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, ये अहले सुन्नत के चेहरे होंगे। ये अहले सुन्नत वल जमात है जिनके चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब का दीदार करते होंगे। ये अहले सुन्नत वल जमात। वतस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअति वद्दलाला, और अहले बिदअत व हवा के चेहरे तारीक, शिया और काले होंगे। बिल्कुल वाज़ेह है इस तफसीर के मुताबिक, इसकी रोशनी में कि फिरक़ा नाजिया का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। फिरक़ा नाजिया का नाम अहले सुन्नत वल जमात, और वो 72 फिरक़े जो जहन्नमी होंगे उनका नाम इस हदीस पाक की रोशनी में अहले बिदअत व हवा, अहले बिदअत व हवा। अब वो अपना नाम चाहे वहाबी रखे, वो अपना नाम चाहे देवबंदी रखे, चाहे गैर मुक़ल्लिद रखे, चाहे सलफी रखे, चाहे मौदूदी रखे, चाहे तबलीगी रखे, चाहे नदवी रखे, चाहे कुछ और रखे, चाहे अहले सुन्नह ही धोखा देने के लिए रखे, वो सब अहले बिदअत व हवा। अब उनकी बिदअत जैसी होगी वैसा उनका हिसाब किताब होगा। सब पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जा सकता, किसी की ऐसे तकलीफ नहीं की जा सकती। हरगिज़ किसी गैर आलिम को तो कोई इख्तियार ही नहीं जी। आलिम को भी उमूमी हालात में किसी की तखसीस के साथ तकफीर का इख्तियार नहीं है, जब तक कि उससे ज़रूरियात दीन में से किसी ज़रूरियत दीनी का इनकार साबित ना हो जाए उलमा की शराइत को, किसी को इख्तियार नहीं तकफीर करने का। और हमारा मज़हब वही है जो इमाम आज़म का, ला नुकफ्फिरु अहलल क़िबला, हम अहले क़िबला की तकफीर नहीं करते। और अहले क़िबला वही है जो तमाम ज़रूरियात दीन को मानता हो, ज़रूरियात दीन में से किसी भी ज़रूरी दीनी का मुनकिर ना हो। हाँ, अगर ज़रूरियात दीन में से किसी एक भी ज़रूरी दीनी का किसी ने इनकार किया तो फिर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही खारिज इस्लाम हो जाएगा जी। हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही खारिज इस्लाम हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि एक ही फ़िरक़ा नाजी है, जन्नती है, और वह है अहले सुन्नत वल जमात, वो है अहले सुन्नत वल जमात। लेकिन अब मसला ये है कि सभी ने तो अकीदे की किताबों में अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात लिख रखा है। भाई हिश्रुत तौहीद नाम की एक किताब है, जब यहाँ से लोग हज को जाते हैं और उम्रे के लिए जाते हैं, तो जो लोग उर्दू जानते हैं उनको उर्दू में वो किताब दी जाती है, जो अरबी जानते हैं उनको अरबी में वो किताब दी जाती है। अरबी में उसका नाम है हिश्रुत तौहीद, जिसका उर्दू नाम है तौहीद का किला। पॉकेट साइज की किताब बनाई है, पॉकेट में रख सकता है आदमी, फ्री तकसीम की जाती है, लाखों अरबों रुपया उसमें, करोड़ों अरबों रुपया उसमें खर्च किया जाता है। जब भी हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए हाजी जाते हैं, उम्रा करने वाले जाते हैं, ज़ियारत करने वाले जाते हैं, तो वो किताब फ्री तकसीम कर दी जाती है ममलकत सऊदी अरबिया की जानिब से, नजदियों की जानिब से, वहाबियों की जानिब से। उस किताब में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है, वो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ही है। अब सवाल ये पैदा होता कि वो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर अल्फाज में लिख रहे हैं, यहाँ के तमाम फिरके अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कह रहे हैं, और आप भी हर जलसे में जाते हो, आप भी तकरीरें सुनते हो, आप भी गुफ्तगू सुनते हो, आप भी ये दावा करते हो, आप भी शोर मचाते हो कि हम अहले सुन्नत वल जमात है। आखिर फ़र्क क्या है? कहाँ से ये फ़र्क पता चलेगा? कैसा पता चलेगा? हुजूर ने तो फरमा दिया मैं और मेरे सहाबा के तरीक़े पर जो है। तो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर बात यह है कि सहाबा से दीन मिला ताबईन को, ताबईन से मिला तबे ताबईन को, उनसे मिला अइम्मा मुज्तहिदीन को, और अइम्मा मुज्तहिदीन के बाद ये सिलसिला जो का क्यों चलता रहा। तो इस बात पर पूरी दुनिया के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, पूरी दुनिया के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, हत्ता के रियाज के अंदर जो नजदियों की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जो अकीदे की किताब लिखी है, उस अकीदे की किताब में बिल्कुल शुरू के सफ़हात में ये वाज़ेह और क्लियर तौर पर लिखा है कि अइम्मा अरबा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा, सय्यदना इमाम शाफ़ई, सय्यदना इमाम मालिक, सय्यदना इमाम अहमद इब्न हम्बल, अइम्मा अरबा सब के सब अकीदे में सहाबा और ताबईन के मसलक पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हवाला बरेली शरीफ से नहीं दिया है जी, मैंने इसलिए हवाला बरेली शरीफ से नहीं दिया, कोई कह देगा ये तो तुम्हारी अपनी किताब है। रियाज यूनिवर्सिटी
اٹھا کر کے دیکھ لو، اس کے پروفیسر نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے، اور خود وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، غیر مقلدین کی، اہل حدیث کی، سلفیوں کی کتابوں میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، عقیدے کی کتابوں میں جب بھی وہ اپنا عقیدہ ثابت کریں گے تو یا تو امام احمد بن حنبل سے ثابت کریں گے یا پھر امام مالک سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے مکس کرتے ہیں، اس میں توڑ مروڑ کرتے ہیں اور اس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ امام مالک کا نام آنا عقیدے میں کہ ہمارا عقیدہ امام مالک کے عقیدے کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ امام احمد بن حنبل کے عقیدے کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ امام شافعی کے عقیدے کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ امام اعظم کے عقیدے کے مطابق ہے، یہ بات اس بات کو بالکل واضح اور کلیئر کر دیتی ہے کہ چاروں اماموں کو وہ بھی برحق جانتے ہیں عقیدے کے اندر، جی، مگر ہرگز اپنے عقیدے کی کتاب میں ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ان چار اماموں کا عقیدہ ہے، تو ان چار اماموں کو وہ بھی حق پر مانتے ہیں۔ ان چاروں اماموں کا جو عقیدہ ہے، 4 صدی ہجری کے اندر ایک امام پیدا ہوئے، امام ابو الحسن اشعری شافعی علیہ رحمت و رضوان، جن کی وفات ہے 324 ہجری میں۔ دوسرے امام پیدا ہوئے جن کا نام امام ابو المنصور محمد بن محمود ماتوریدی حنفی، جن کی وفات ہوئی ہے 9 سال کے بعد 333 ہجری میں، 333 ہجری میں، تقریباً 10 سال کا فاصلہ ہے دونوں کی وفات میں، لیکن ایک الگ علاقے میں تھے، دوسرے الگ علاقے میں تھے۔ 4 صدی ہجری سے لے کر کے آج تک 1000 سال کے تمام علماء کی کتابوں میں جو اہل سنت والجماعت کے چوٹی کے امام گزرے ہیں، سب کی کتابوں میں بالکل واضح اور صاف صریح طریقے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور 1000 سال سے سارے اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو ان دو اماموں کے ساتھ منسوب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے سنی مسلمان یا تو اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں یا ماتوریدی کہتے ہیں، کیونکہ اشعری اور ماتوریدی دونوں اہل سنت والجماعت کے بڑے امام ہیں، دونوں اہل سنت والجماعت کے بڑے امام ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اہل سنت والجماعت کے بڑے امام ہیں۔ 1000 سال سے پچھلے یہ دونوں اماموں کو فالو کیا جا رہا ہے، اور ان دونوں اماموں کو فالو کرنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ آپ شام چلے جائیے، مصر چلے جائیے، سوڈان چلے جائیے، یمن چلے جائیے، لیبیا چلے جائیے، عراق، بغداد، کہیں چلے جائیے، کوفہ چلے جائیے، بصرہ چلے جائیے، کہیں چلے جائیے، ہند و پاک میں کہیں چلے جائیے، تمام سنی اپنے آپ کو یا تو اشعری کہیں گے یا ماتوریدی کہیں گے، دونوں اماموں سے کسی ایک امام کی طرف منسوب کریں گے، اشعری و ماتوریدی کہیں گے، بالکل واضح اور کلیئر۔ لیکن 8ویں صدی ہجری میں یہ 4 صدی ہجری میں اجماع ہو گیا، یہ 4 صدی ہجری میں اجماع ہو گیا کہ جو ان دو اماموں کی طرف منسوب ہوگا وہی سنی صحیح العقیدہ مانا جائے گا، جو ان کا مخالف ہوگا عقیدے میں وہ ہرگز سنی نہیں مانا جائے گا، ہرگز اسے سنی نہیں مانا جائے گا۔ جو امام اشعری کا یا امام ماتوریدی کا مخالف ہوگا عقیدے میں اسے ہرگز سنی نہیں مانا جائے گا۔ 1000 سال سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء کا اس پر اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتابیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے خود ان دونوں اماموں میں امام اشعری شافعی ہے اور امام ماتوریدی حنفی ہے، ایک شافعی ہے ایک ماتوریدی، حتیٰ کہ مالکی اور حنبلی بھی انہی کو فالو کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن 8ویں صدی ہجری میں جب ابن تیمیہ پیدا ہوا، جسے وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، سلفی سب کے سب اپنا امام، شیخ اور پیشوا مانتے ہیں، اپنی فکری اور نظریاتی شخصیت مانتے ہیں، اس شخص نے آ کر کے ان دونوں اماموں کے خلاف بیڑا اٹھایا اور ان دونوں اماموں کی خلاف ورزی کی اور ان دونوں اماموں کے خلاف عقیدہ پیش کیا اور جھوٹا عقیدہ امام احمد بن حنبل کی طرف بھی گڑھ کر کے منسوب کیا اور امام مالک کی طرف بھی گڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف بھی گڑھ کر کے منسوب کیا۔ امام مالک ایسے امام ہیں چاروں اماموں میں کہ جن کے ماننے والوں میں کوئی بد مذہب نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت فخر، میں حنفی ہوں، ہم حنفی ہیں، لیکن یہ بات بہت فخر کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر امام مالک کے ماننے والوں کے یعنی مالکی حضرات میں کوئی بھی بدعقیدہ نہیں تھا، کسی کا عقیدہ خراب نہیں تھا۔ ہاں بہت سارے شافعیوں نے بدعقیدگی اختیار کر لیا،
بہت سارے حنفیوں نے بدعقیدگی اختیار کر دی، وہ دراصل بدعقیدہ ہی تھے، مگر انہوں نے لیبل لگایا حنفی ہونے کا، شافعی ہونے کا، تاکہ حنفیوں کو شافعیوں کو اپنی طرف مائل کر سکے، تاکہ ان کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گئی ہے، 1000 سال سے اس پر اتفاق چلا رہا ہے۔ تو تمام فرقے، وہاں بھی دیوبندی، غیر مقلد اہل حدیث، سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ جنتی فرقہ ایک اہل سنت والجماعت۔ اب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اب آپ کو یہ واضح کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے، جب بھی آپ سے کوئی پوچھے سنی ہو، یا جب بھی آپ سے کوئی کہے کہ میں سنی ہوں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ بدعقیدہ ہے یا واقعی سنی ہے، تو اس سے پوچھو کہ تم اشعری ہو کہ ماتریدی؟ جی۔ سعودی عربیہ جاؤ گے، حج کے لیے جاؤ گے، عمرے کے لیے جاؤ گے، وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہیں گے، اہل سنہ کہیں گے، بس اس سے اتنا پوچھ لینا کہ اشعریوں کے ماتریدی، ان کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، خدا کی قسم، ان کا جسم کانپنے لگے گا، جلنے لگے گا، غصے سے بالکل نہیں سمجھ، کیونکہ وہ ان دونوں اماموں کو بدعتی جانتے ہیں۔ وقت پورا ہونے والا ہے، 2-4 منٹ باقی بچے ہیں، میں نے تو ابھی گفتگو پوری صحیح سے یقین مانے تو شروع بھی نہیں کی ہے، جی لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ اب ایک بات اور کہ ٹھیک ہے، اب سعودی عربیہ جاؤ گے اور دوسرے ممالک میں جاؤ گے تو اپنی سنیت کی پہچان اشعری ماتریدی دکھا دو گے۔ ہم مصر میں گئے، الازہر یونیورسٹی کے اندر پڑھا، جتنے سلفی تھے، جتنے لامذہبی تھے، غیر مقلد تھے، اور جتنے دوسرے فرقے والے تھے، ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی، بولے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ میں نے کہا اہل سنت والجماعت تو ہم ہیں، بولے نہیں اہل سنت والجماعت ہم ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی تم اہل سنت والجماعت ہو تو تم یہ بتاؤ کہ تم اشعریوں کے ماتریدی ہیں؟ تو بولے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وہ دونوں تو بدعت کے امام ہیں۔ میں بولا غلط، وہ سنت کے امام ہیں، وہ سنت کے امام ہیں۔ میں فوراً سمجھا، میں نے کہا تم سنی نہیں ہو، تم سنی نہیں ہو، اشعری و ماتریدی کو جو فالو کرے گا وہ سنی، پوری دنیا کے 1000 سال کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ لیکن اب آ جائیے ہند و پاک کی سرزمین پر، ہند و پاک کی سرزمین پر جب آپ دیوبندی حضرات سے ملیں گے، تبلیغیوں سے ملیں گے اور دوسروں سے ملیں گے، ویب سائٹ پر ڈالیں گے اور ان سے پوچھیں گے آپ سنی ہے تو کہیں گے ہاں سنی، ان سے پوچھیں گے کس کو فالو کرتے ہو تو کہیں گے ہم اشعری بھی ہیں ماتریدی بھی، اشعری کو بھی حق پر مانتے ہیں، ماتریدی کو بھی حق پر مانتے ہیں۔ اب پھر پیچیدہ ہو جائے گا مسئلہ ہندوستان میں، اب پھر مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ ابھی آپ کو پہچان بتائی تھی کہ آپ اشعریوں کے ماتریدی کلیئر ہو جائے گا، لیکن ہندوستان میں دیوبندی اپنے آپ کو اشعری و ماتریدی کہہ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں اور اشعری و ماتریدی کہہ رہے ہیں۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشعری ماتریدی تو پھر کیسے پہچان ہوگی؟ ہاں، 4 صدی ہجری کے اندر اہل سنت کے 2 امام، امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعری، امام اہل سنت امام ابو الحسن ماتریدی، ان دونوں نے سلف صالحین کے مذہب اور مسلک کو، عقیدے کو صاف و شفاف شہد کی طرح ہمارے لیے پیش کیا، جس کو ہم نے لے کر کے شفا حاصل کی۔ الحمدللہ صاف و شفاف عقیدہ پیش کیا، ہم نے شفا حاصل کی۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین پر اب اور افغانستان کی سرزمین پر پھر یہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، وہ بھی سب اپنے کو اشعری و ماتریدی کہہ رہے ہیں۔ تب اللہ رب العزت نے 13ویں صدی ہجری میں، 14ویں صدی ہجری میں ایک اور امام بھیجا جس کا نام امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے بیان کردہ عقیدے کو، جس پر ان کے زمانے کے بعد مکھیوں نے بھنکنا شروع کر دیا تھا، اس عقیدے کو ملیا میٹ کرنا شروع کر دیا تھا، یا اس عقیدے کو مسمار کرنا شروع کیا تھا، یا اس عقیدے میں کچھ اپنی طرف سے ایڈیشن کرنے کی کوشش کی تھی، امام اہل سنت نے اس عقیدے کو صاف و شفاف کر کے بھیجا۔ بے شک بے شک بے شک۔ الحمدللہ، تو اشعری اور ماتریدی مسلک کو پاکیزہ اور صاف و شفاف شہد کی شکل میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے پیش کیا، الحمدللہ۔ بے شک۔ تو آج پہچان اسی سے ہو سکتی ہے۔ 1000 سال سے علماء یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی عقیدے میں اشعری و ماتریدی کا مخالف ہے تو وہ غیر سنی، اور موافق ہے تو سروں کا تاج سنی، اگر موافق ہے تو سنی
اس کا مسئلہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، ہمارے سروں کا تاج، وہ پکا سنی صحیح العقیدہ، جو اشعری و ماتریدی عقیدے کے موافق ہو وہ سنی، جو مخالف ہو وہ غیر سنی۔ لیکن جب اس اصطلاح کو بھی پیچیدہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو بھی الجھانے کی کوشش کی گئی، اس کو بھی اپنانا کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، تو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے قلمی جہاد فرمایا اور پھر انہوں نے اس کو صاف و شفاف آئینے میں پیش کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں فاضل بریلوی کے عقیدے پر ہوں، اس سے وہابی بھی نکل جائیں گے، دیوبندی بھی نکل جائیں گے، غیر مقلد بھی نکل جائیں گے، سب کے سب ایک طرف خارج ہو جائیں گے، کیونکہ امام اہل سنت نے ہی صاف و شفاف طریقے سے اس مسئلہ کو پیش کیا۔ لیکن اب امام حضرت فاضل بریلوی کا نام لو تو کچھ لوگ شخصیت پرستی کا الزام لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شخصیت پرستی ہے تمہاری۔ نہیں، 1000 سال سے امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب ہوتے چلے آ رہے ہو، فخر کے ساتھ ہوتے چلے آ رہے ہو، فخر کے ساتھ بڑے بڑے اولیاء محدثین مفسرین اپنے آپ کو اشعری اور ماتریدی کہتے چلے آ رہے، ان پر تو کبھی شخصیت پرستی کا الزام نہیں دھرا، ان پر تو کبھی نہیں لگایا شخصیت پرستی کا الزام۔ اب امام حضرت فاضل بریلوی سے اگر منسوب ہو جائے گا تو شخصیت پرستی کا الزام آخر کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ وہی امام احمد اللہ کہ جس نے اشعری اور ماتریدی مذہب کو صاف و شفاف طریقہ، خدا کی قسم ہندوستان کی سرزمین پر اگر نہ ہوتے تو آپ پہچان ہی نہیں پاتے صحیح سے کہ اشعری مذہب حقیقت میں ہے کیا، ماتریدی مذہب حقیقت میں ہے کیا۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا احسان ہے کہ انہوں نے اس مذہب کو صاف و شفاف طریقے سے ہم تک پیش کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا، تمہارے رب نے فرمایا۔ یہاں ایک بات اور بس کلیئر، امام اہل سنت کی ایک بات اور میری بات ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوت میں، عہد رسالت میں، مومن اور قرآن و حدیث کے محاورے میں، قرآن و حدیث کے محاورے میں مومن و مسلم خاص اہل سنت والجماعت کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، قرآن و حدیث کے محاورے میں، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں مومن اور مسلم، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں میں مسلم ہوں، یہ مومن ہے یہ مسلم ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی کو مومن اور مخلص قرآن و حدیث کے محاورے میں خاص اہل سنت والجماعت ہی کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ زمانہ نبوت میں، زمانہ رسالت میں اگر کسی کو کوئی شبہ یا تعویل پیدا ہوتا، کوئی شبہ یا تعویل پیدا ہوتی، کوئی شبہ پیدا ہوتا دین کے اندر، کیونکہ بدعقیدگی شبہ کی بنیاد پر پھیلتی ہے، بدعقیدگی جو بڑھتی ہے وہ شبہ کی بنیاد پر شبہ ہو جاتا ہے، شبہات ہو جاتے ہیں، تو شبہ کی بنیاد پر بدعقیدگی پھیلتی ہے۔ کسی کو اگر شبہ گزرتا تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے فلاں بات میں شبہ ہے، ارشاد فرما دے۔ اللہ کے رسول اس کے شبہ کو، اس کے اعتراض کو، اس کے شبہ کو دور فرما دیتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر وہ حضور کی بات مان لیتا تو سنی، اور اگر حضور کی بات نہیں مانتا تو کافر ہوتا۔ بے شک بے شک۔ رب فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب دعا کا وقت آ چکا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز دعا کریں گے رب کے اس فرمان کے مطابق، اور اس میں ہم غور کریں گے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو